یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے، سب کو ملتا ہے ایسے۔ کئی لوگ دلی دروازے کا نہیں آؤٹ ہوتے، بولے اجمیر میں اتنے چھوٹے چھوٹے گلیاں، آؤٹ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا رحمت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض لوگ بولے بھائی چھوٹے سے بڑے سے مجھے کیا مطلب، مجھے تو اجمیر میں غریب نواز کو دیکھنا ہے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو بیچ میں فقیر مل گئے، اور اجمیر کے فقیر جیسے اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایسا انٹرنیشنل فقیر نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، اجمیر کا فقیر بھی انٹرنیشنل ہے۔ اگر کسی کو نہیں لوٹا تو اس کے اتنا بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اجمیر کے فقیروں کو دیکھ کے 30% لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اجمیر میں دیکھا ختم، گیا دروازہ بند۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، روحانیت اور ولی کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، بعض لوگ بولے یار یہ غریب لوگ ہیں، ان سے ہم کو کیا مطلب، ہمیں تو غریب نواز سے مطلب ہے۔ تو کچھ لوگ اب فقیروں کو بھی چھوڑ دیے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے جیسے ہی وہ باب الداخلہ سے انٹری لیا، خادم صاحب نے پکڑ لیا، چل میرے ساتھ۔ اب اگر بیچارہ وہاں پہ یہ کیا، اب انہیں ٹینشن میں پڑ گیا، سنی ہے شیعہ ہے، سبحان اللہ، جھگڑے میں پڑ گیا، لفڑے میں پڑ گیا، تو اور 30% یہاں پہ آؤٹ ہو گئے، یہاں آؤٹ ہو گئے، انہیں جھگڑے میں پڑ جانا، انہیں سنی ہے شیعہ ہے۔ تیرے کو کیا تعلق ہے، انہیں سنی ہوں گے، انہیں شیعہ ہوں گے، انہیں کچھ بھی ہوں گے، تیرے کو کیا مطلب ہے بھی؟ تیرا مطلب تو غریب نواز ہے نا، تیرا مداوا تو غریب نواز ہے، تیرا مدعا تو غریب نواز ہے، تیرا ملجا تو غریب نواز ہے، تیرا طبیب تو غریب نواز ہے۔ اور اب اس میں سے 30 وہاں رک گئے، 30 فقیروں کا نے، 30 باب الداخلہ پہ، اب بچے 10%، اس میں سے 10% آئے، وہ لائن میں ٹھہرے، کیوں میں؟ بولے دروازہ اتنا چھوٹا ہے، یہ کیسا بنائے، اتنی بڑی بات تھوڑا بڑا بنانا، گئے 5% چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے، یہ ولی کا دربار نہیں ہے، یہ سلطان الاولیاء کا دربار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ پوڑیاں ملتے، یہاں پہ پھولا ملتے، نہیں نہیں، یہاں پوڑی پھولا نہیں ملتے، یہاں ولایت ملتی، ولایت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ولایت ملتی، ولایت۔ یہاں جو وہ 5% میں سے کٹ کے آکے سب کو چھوڑ کے، پورے خادموں کو چھوڑ کے، پوری ٹینشنوں کو چھوڑ کے، پورے فقیروں کو چھوڑ کے، پورے ہوٹلوں کو چھوڑ کے، یہ گلی میں پھرنے والے بیچارے مجبور لوگوں کو چھوڑ کے، جو صرف غریب نواز پہ توجہ کرتا ہے، غریب نواز کی طرف اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو وہ اجمیر آ کر صرف دعا لے کے نہیں جاتا، وہ بختیار کاکی بن کے جاتا ہے، وہ محبوب الہی بن کے جاتا ہے، وہ نصیر الدین بن کے جاتا ہے، وہ بندہ نواز بن کے جاتا ہے، وہ صابر پیا کلیری ہو کے جاتا ہے۔ ارے وہ ایسا ہوتا، آتے وقت علاؤدین تھا، گیا تو کلیر کا بادشاہ بن کے جاتا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز۔ یہ دربار ذہن خالی رکھ کے آنے کا ہے، یہاں دماغ میں خرافات بھر کے آنے کا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا ہے دربار غریب نواز، لیڈیز بھی بیٹھے، جینٹس بھی، تو دیکھا گئی پورے حولے، تو لیڈیز کو دیکھنے آیا،
تو تیرے کو لیڈیز کو دیکھنے کا ثواب. میں غریب نواز کو دیکھنے آیا, مجھے غریب نواز کو دیکھنے کا صدقہ. جاہل درگاہ کو آ رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے درگاہ کو آنے کا کانسیپٹ کیا ہے. اور بعض تو اتنے دیڑ اشارے, جیب میں قلم, یہ جیب میں پیپر رکھ کے آ رہے ہیں, باہر نکلتے کی فتویٰ لکھ رہا. او ڈارلنگ تم تو بڑے خطرناک دکھ رہے ہیں, فتوے دینے آ رہا اجمیر کو. ابے بے وقوف, اجمیر میں فتوے نہیں لگائے جاتے, اجمیر والے سے علم کا خزانہ لیا جاتا ہے. جو یہاں آ جاتا ہے تو سن لے, اسے میرا غریب نواز ایسے نوازتا ہے, ایسے نوازتا ہے, قلم اس کا ہوتا ہے اور کلام مدینے والے مصطفیٰ کا. لوگوں کو درگاہ آنے کا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم ہے. درگاہ آتے کہیں کو, درگاہ جانا کیسا. اب بعض لوگ آ گئے, بعض لوگ آئے بعد دیکھ رہا ہو گنبد کیسی ہے, انہیں اندر آقا بنے کیسا بنے, خادمہ کیا کیا کر رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں. تو خادموں پہ کہیں کو مرے وارے حولے. یہ دربار غریب نواز ہے, یہاں پہ خادم بھی پلتا, یہاں غریب بھی پلتا, یہاں امیر بھی پلتا, یہاں اچھا بھی پلتا, یہاں برا بھی پلتا. اور سن, یہ وہ دربار ہے یہاں صرف ایمان والا نہیں, یہاں کافر بھی پلتا ہے, یہاں وہ بھی پلتا ہے, یہاں یہ بھی پلتا ہے. یہ میرا خواجہ صرف مسلمانوں کا راجہ نہیں, میرا خواجہ پورے ہندوستان کا راجہ ہے. بہت ٹھنڈے لوگ بیٹھے بھائی, آخری کہاں سے پکڑ کے لائے نہیں مانی. نعرہ لگاؤ, درمیان میں سے کوئی نعرہ لگائے. ہلو ہلو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. سب جھوٹ کے بولو, لب چوم کے بولو, پرچم لہرا کر بولو, ہاتھ لہرا کر بولو, دیوانوں جھوٹ کے بولو. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سچے کی آمد, اچھے کی آمد. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نبی نبی کی صدائے, علی علی کی پکار, نبی نبی کی صدائے, علی علی کی پکار. بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے, بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے. میں بولا ابھی نو تقریر شروع کر دیتے کیا, میرے کو بھی ڈر لگا ہوا ہے کب میری کرسی چھین لیتے. اب مسئلے کو سمجھ, سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو, سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. ایک اچھی بات سناتا ہوں, اچھی بات سناتا ہوں, اتنی پیاری بات ہے, اگر سچے دل سے سمجھے نا تو پورے بازو والے بھی مسئلے کو سمجھ جانا. اچھا نہیں, آپ کو مؤذن صاحب اذان دے کے بلا رہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. یہ حی علی الصلاۃ کی صدا خالی نیک لوگوں کے واسطے ہے. بولو نا بھائی, نیکوکار بھی آنا, بدکار بھی آنا, چور بھی آنا, شریف بھی آنا, پیر بھی آنا, مرشد بھی آنا, ولی بھی آنا, ڈاکو بھی آنا, ٹیررسٹ بھی آنا, مرڈر کرا ہوا بھی آنا, جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ بھی آنا, جو بے ادب ہے وہ بھی آنا. اور اب مؤذن صاحب نے اذان دی, مسجد میں پورے آ گئے. ایک شریف پہنچا, داڑھی چھوڑ کے, ٹوپی پہن کے, دو کھٹے مار کے, اپنا ہی تھا, بازو والا نہیں تھا. اب مسجد میں آیا, کیا وہ یہ بول سکتا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ پہلی صف میں چور بیٹھا ہوا ہے؟
بول سکتا آج امام صاحب میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چند ڈاکو بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے. آپ کا کام ہے آنا بیٹھ جانا. بازو چور بیٹھا، ڈاکو بیٹھا، ولی بیٹھا، پیر بیٹھا، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بٹھانے والے کی ذمہ داری ہے. اسی طرح آپ جس طرح مسجد کو جاتے ہیں، نیت کیا ہے؟ خالصتاً للہ تعالی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں. صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے ہیں. نہ آپ کی نظر ملا پہ ہے، نہ آپ کی نظر پیر پہ ہے، نہ آپ کی نظر امام پہ ہے، نہ آپ کی نظر مؤذن پہ ہے، نہ آپ کی نظر ڈاکو پہ ہے، نہ آپ کی نظر مصلی پہ ہے، نہ آپ کی نظر طہارت خانے پہ ہے، نہ آپ کی نظر وضو خانے پہ ہے، نہ آپ کی نظر پیچھے ہے، نہ آپ کی نظر سامنے ہے. آپ کی نظر مولا پہ ہے. ارے مسجد آؤ تو نظر مولا پہ رکھو، غیروں پہ نہیں. درگاہ آؤ تو نظر غریب نواز پہ رکھو، زائروں پہ نظر غریب نواز پہ رکھو. کیونکہ یہ وہ دربار ہے یہاں سے صرف شریفوں کو نہیں ملتا، یہاں صرف نیکوکاروں کو نہیں ملتا، یہاں تو ڈاکوؤں کو بھی ملتا ہے، یہاں چوروں کو بھی ملتا ہے، یہاں اچھوں کو بھی ملتا ہے، یہاں سے نیکوں کو بھی ملتا ہے، یہاں سے پیروں کو بھی ملتا ہے، یہاں سے سب کو ملتا ہے. اور کسی میں عیب مت نکالو، عیب مت نکالو. نظر کسی فرد پہ مت رکھو، نظر مزار شریف میں لیٹے ہوئے غریب نواز پہ رکھو، نظر غریب نواز پہ رکھو. جو جتنی عقیدت سے آئیں گا غریب نواز، اس کو اتنے پیار سے نوازیں گے. نہیں، یہاں سے بڑے بڑے بادشاہوں کے مسئلے حل ہوئے، تمہاری میری کیا اوقات ہے جی؟ اپن مانگیں گے بھی تو حد سے زیادہ کیا مانگیں گے؟ ہے سو ایک بیوی اچھی ہونا بلکہ مانگیں گے، اور کیا مانگیں گے؟ اس کے واسطے اتنے ٹینشن آ گئی کو میرے بھائی. ہے تو کیا مانگیں گے؟ اے غریب نواز آپ کی دعا سے دکان تو مل گئی، اب ذرا گراہک بھیجا دو. اتنا مانگنے کے لیے اتنے ٹینشن آ گئی پورے ہال ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدت سے آؤ یار، عقیدت سے. ایک بچہ ہو گیا اور ایک ہونا ہے، اتنا ہی چنا. اور کیا مانگا؟ 16 تو تو مانگ سکتا نہیں. غریب نواز ایک ہو گیا اور 15 ہونا، ایسی دعا تو پورے اجمیر میں کوئی کرتا ہی نہیں. ایک ہو گیا اور 2 مانگ رہا ہوں گا، ایک بیٹا ہوگا تو بیٹی مانگ رہا ہوں گا. اتنی تیری دعا، تیری اتنی سر کی خیرات لینا ہے تو تو عقیدت سے آ، غریب نواز پہ نظر رکھ کے آ. تو یہ مت دیکھ کون نماز پڑھ رہا، کون نہیں پڑھ رہا، کون پھول چڑھا رہا، کون کہاں کھڑے ہوا ہے، کون کیا بول رہا. یہ پورا انتظام غریب نواز کا ہے. اچھا، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے غریب نواز ہندوستان کے راجہ ہے. ابھی ہمارے علامہ شاغل امام صاحب بھی بولے کہ یہاں کا نظام خواجہ چلا رہے ہیں ہندوستان کا. نہیں، جو پورے ہندوستان کا نظام چلا رہے ہیں انہوں اپنے درگاہ کا نظام نہیں چلاتے. انہوں ہندوستان کا نظام چلاتے، ان کی درگاہ کا نظام تو چلاتا. کیا چچورے پنے کے بات ہے بھئی؟ یہ ممتا کی انتہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ممتا ہے، یہ ممتا ولایت ہے. یہ ممتا ہے. غریب نواز جو ہے، ہماری ماں جو ہوتی ہے نا، ہماری ماں کی محبت اتنی ممتا والی نہیں ہے پورے ہند والوں کے لیے غریب نواز کی جو ممتا ہے. جس طرح ماں کو اپنا ہر بیٹا پیارا ہے، اللہ کی قسم میرے غریب نواز کو ہر ہند والا پیارا ہے. میرے غریب نواز کا نے بھید بھاؤ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے بھید بھاؤ. اللہ کی قسم میرے غریب نواز کا نے بھید بھاؤ نہیں ہے. یہاں سے صرف ایک ہی آدمی کو فیض نہیں ملتا، وہ ہے غریب نواز کا گستاخ.
وہ ہے غریب نواز کے در پر بھونکنے والا، ان کی بارگاہ میں آنے سے لوگوں کو روکنے والا۔ خالی اس کو نہیں ملتا بس، باقی کے یہاں پہ گنہگاروں کو ملتا، خطاکاروں کو ملتا، سیاکاروں کو ملتا، نچلے والوں کو ملتا، اعلیٰ لوگوں کو ملتا، ولیوں کو ملتا، خطبوں کو ملتا، غوثوں کو ملتا، اوتاد کو ملتا، نوجبا کو ملتا، نقبا کو ملتا، ابدال کو ملتا، ولیوں کو ملتا، سالکوں کو ملتا، مجذوبوں کو ملتا۔ ارے جو لینا ہے جتنوں نے لیا ہے، چاہے دنیا کی بادشاہی ہو یا آخرت کی بادشاہی ہو، خدا کی قسم اے ہندو والوں کان کھول کے سن لو، وہ کسی اور در سے نہیں، وہ در غریب نواز سے ملتا ہے، وہ در غریب نواز سے ملتا ہے، ملا ہے اللہ کی قسم، وہ در غریب نواز سے ملا ہے، وہ در غریب نواز سے ملا ہے۔ یہ غریب نواز ہے میرے بھائی، یہ کوئی بادشاہ کے منتخب کردہ نہیں ہے۔ ان کو یہاں پہ شہاب الدین غوری نہیں بٹھایا، ان کو یہاں پہ اکبر نہیں بٹھایا، ان کو یہاں پہ اورنگزیب نہیں بٹھایا۔ ارے یہ وہ ہے جو دعا کر دے تو شہاب الدین غوری کی سلطنت چلتی ہے، یہ وہ ہے دعا کر دے تو اکبر کی نैاں اجڑنے سے بچ جاتی ہے، ارے یہ وہ ہے دعا کر دے تو اورنگزیب حکومت کرنے والا ہو جاتا ہے، ارے یہ وہ ہے یہ اشارہ کر دے تو ہند پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ ہے دعا کر دے تو یہاں سے ولایت کی تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھے نہیں غریب نواز کو، دیوانے لوگ۔ میرے بھائیوں آپ کچھ بھی ہوں گے، آپ کو معلوم، آپ کے رب کو معلوم، آپ کیا ہے آپ کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے، میں کیا ہوں میرے کو دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ میری خبر میں آپ آنے والے نہیں ہیں، آپ کی خبر میں میں آنے والا نہیں ہوں، سب اپنی اپنی خبر کا جواب دے لیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہے صرف غریب نواز کو، آپ غریب نواز پہ توجہ فرمائیے، کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بعض لوگوں کیا ہے آدھا بیان سن کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں کیا کر رہا پہلے ہی مدعا بیان کر دیا تاکہ گیا تو گیا پٹھا، مسئلہ تو حل کر لے کے جانا ہوگا۔ مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی، بہت بڑے آقا ہیں، سلطان الہند ہیں، خالی ہندوستان کے نہیں ہے غریب نواز، ہند آج جس کو کہتے ہیں نا ہند، یہ ایشیا کو ہند کہتے ہیں، ایشیا کو۔ ہند میں پاکستان، ہندوستان بھی ہے، ہند میں پاکستان بھی ہے، ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے، ہند میں نیپال بھی ہے، ہند میں بھوٹان بھی ہے، ہند میں سری لنکا بھی ہے، ہند میں افغانستان بھی ہے، ہند میں انڈونیشیا بھی ہے۔ یہ پورے ممالک ملے تو ہند بنتا، اور وہ پورے ہند کے سلطان کا نام غریب نواز ہے۔ اور غریب نواز سلطان الہند بھی ہے، سلطان الاولیاء بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ہند میں ولی بن رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا غریب نواز سے تعلق نہیں ہے تو انہیں ولی نہیں ہے، انہیں ولی ہو ہی نہیں سکتا، انہیں ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک انہیں غریب نواز کا غلام نہیں بن جاتا۔ جو ان کا غلام بنتا، انہوں نظر کرم کرے تو دربار علی سے ولایت اس کو نصیب ہوتی۔ انہوں نے اصل یہ ہند کے راجہ ہے، راجہ بولے تو تم لوگ سمجھ رہے ہوں گے خالی وہ روڑا بنانے والے راجہ سمجھ رہے ہوں گے، نہیں، یہ تقدیر بنانے والے راجہ ہیں، یہ مقدر لکھانے والے راجہ ہیں۔ اور ایک بات سنو دوستو، اولیاء اللہ کے پاس ہم آتے ہیں غلام، کہاں سے آتے ہیں؟ اوہ ہو سبحان اللہ۔ میں فیجی گیا بیان کرنے، فیجی وہ دنیا کا آخری کونا، اس کے بعد دنیا ہی چنی ہے، خالی پانی پانی، اس کا زمین ہی چنی ہے، آخری لاسٹ کونا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں رات میں 12-1 بج رہے ہیں، وہاں پہ صبح فجر ہو گئی، اللہ فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے کل کی، وہاں سورج صبح سے پہلے نکلتا، وہاں گیا، آپ یقین مانیے وہاں جا کے میں بیانات کر رہا ہوں تو لوگ غریب نواز کی محبت میں مچھلیاں تڑپے جیسا تڑپ رہے ہیں۔ جب ہم وہاں سے آئے تو ہم ایک جاتے وقت تو میں میری فیملی کے ساتھ گیا تھا، آتے وقت وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجے غریب نواز کی زیارت کرانے کے لیے۔
لا کے میں یہاں پہ خادم صاحب کے گھر میں ٹھہر کے 3 دن میں میرے بچے مل کے ان کی زیارتیں کرا کے ان کو لے کے گئے. یہ وہ ہے میرے بھائی. انہوں جو ہے آپ یہ نہیں سمجھنا غریب نواز دیکھتے کہ نہیں, دلوں پہ راج کرتے ہیں غریب نواز. ان کا سکہ چلتا, ان کی حکومت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے, راج ہے میرے غریب نواز کا, سکہ ہے میرے غریب نواز کا. اچھا دیکھو, اب تھوڑی دیر کے لیے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں. ہمارے پاس پورے مسلمانوں میں 1 2 3 لیڈر ہوں گے, صحیح لیڈر ہمارے لیے بات کرنے والے 1 2 3 انگلیوں پہ گن نہیں سکتے. ایک ہی انگلی پہ گننا, دوسری انگلی پہ گن ہی نہیں سکتے. اتنے لیڈر ہیں ہمارے پاس. کوئی بڑے بڑے امبانی ہے نہ اڈانی ہے نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے چیف منسٹرز نہیں ہیں, بڑے بڑے ہمارے پاس منسٹرز نہیں ہیں. اب تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کو ایم ایل اے بھی نہیں دیتے کہتے, کیونکہ ہم کو ایم ایل اے دیے تو ہمارے مسلمانہ خود ووٹ نہیں ڈال رہے کہتے. یہ لوگ یہ لگا ہمارے پٹھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایم ایل اے کوئی پارٹی کسی مسلمان کو ایم ایل اے دی تو خود مسلمان ایم ایل اے کو ووٹ نہیں ڈال رہا. 200 روپے انہوں دے رہے ہیں, 500 نہ دیتے کہ مسلمان یوں ٹن ہو جا رہا, 500 دی ان کو ڈالتا ہوں اور رہا. تو ہمارے پاس کوئی منسٹری بھی نہیں ہے, کوئی صحیح طریقے سے ہمارے کوئی بڑے لیڈر نہیں ہے, بڑے پیسے والے نہیں ہیں. پھر بھی 20 کروڑ میاں بھیاں دھوم سے جی رہے ہندوستان میں ہیں. نہیں, کیسا جی رہے میرے بھائی آپ, کیسا جی رہے میرے بھائی آپ. اللہ کی قسم مسلمانوں تم جی نہیں رہے ہو, میرے غریب نواز کے صدقے میں مولا جلا رہا ہے. ہم جی نہیں رہے میرے بھائی, ان کے صدقے میں مولا پال رہا ہے. ان کا صدقہ ہے میرے بھائی. آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ صرف غریب نواز کا صدقہ ہے. آج میاں بھائی سکون سے ایسا جی رہا میاں بھائی. میرے پیارے بھائیوں, اب ایک بات اور سن لو. یہ جو سرکار غریب نواز ہے نا, یہ کسی بادشاہ یا کسی حاکم یا کسی منسٹر یا چشتیوں کی طرف سے یا مریدوں کی طرف سے یا خانقاہوں کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے. یہ غریب نواز تو تھے عرب کی دنیا کے رہنے والے. یہ تو اپنے مرشد محترم کے ساتھ چلے گئے تھے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں, رسول اللہ کے دربار میں رہنے چلے گئے تھے, رہ بھی گئے تھے. آپ سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے. رسول اللہ نے اپنے دربار میں بٹھا کے میرے غریب نواز کو ایسا نوازا, ایسا نوازا, ایسا نوازا, ایسا نوازا کہ اب ان کو معین الدین بنا دیا, دین کی مدد کرنے والا. سبحان اللہ. دین کی مدد, معین الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کی مدد کرنے والا. رسول اللہ نے کہا میرے معین الدین, ابھی ایک علاقہ خالی پڑا ہوا ہے, میرے بچے وہاں کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے نہیں ہیں. میرے بچے وہاں کا ایک بڑا جمع غفیر لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے. میرے پیارے وہاں میرے ماننے والے ابھی نہیں ہیں. اور میرے بچے اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے در سے وہ فیضان لو جو فیضان لے کر کبھی علی نکلا کرتے تھے, جو فیضان لے کر کبھی حسین کربلا کو گئے تھے, جو فیضان لے کر میرا محی الدین بغداد کو گیا تھا. میرے بیٹے تو وہ فیضان لے کر ہند کی طرف جا, اور جا کر وہاں میرا فیض پا, چہرہ تیرا ہوگا, دیدار میرا ہوگا. آج بہت ٹھنڈے لوگ ملے یار, کسی کو مائک دے دے یار ہاتھ میں.
سبحان اللہ. لگاؤ یار غریب نواز کا نام ہے. اللہ. ہاں اس کو نہیں دیکھنا، اس لیے اللہ اٹھائے اس کو دیکھنا ہی چاہیے، خالی غریب نواز کو دیکھنا. ادھر سے کوئی نعرہ لگا دی. میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ادھر سے میرے دوستو یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، عطائے رسول ہے. دیکھو حق و ایمان کی باتیں کوئی قبول کرے یا نہ کرے، میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی مسلمان مولانا کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی چشتی یا پیر صاحب یا خانقاہ والے یا کسی مرید کی لکھی بات نہیں، یہ انگریزوں کی تحقیق ہے. انگریزوں کی تحقیق ہے کہ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اب ذرا غور کیجئے گا، 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز کلمہ پڑھائے. اللہ کی قسم اس زمین پر سبحان اللہ اتنا کلمہ کسی نے نہیں پڑھایا جتنا کلمہ میرے غریب نواز نے پڑھایا. سبحان اللہ. ساری کائنات کے مولوی، پیر، مرشد، معلم، سارے دیندار، متقی، پرہیزگار ایک طرف، میرے علی کا پوترا ایک طرف، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا نواسا ایک طرف، میرے فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ایک طرف. واہ. اتنا کلمہ کوئی نہیں پڑھا سکا میرے بھائی، کوئی بادشاہ نہیں پڑھا سکا، کوئی مائیکا لال نہیں پڑھا سکا اتنا کلمہ جتنا کلمہ میرے غریب نواز نے پڑھایا. اب دیکھو غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کیا دکھا کر؟ تلوار دکھا کر، خنجر دکھا کر، تیر بھالے کمان دکھا کر، جلال غصہ دکھا کر، فتویٰ دے کر. اللہ کی قسم میرے غریب نواز نے نہ تلوار دکھائی، نہ میرے غریب نواز نے خنجر دکھایا. سن لو اے غریب نواز کے ماننے والوں، غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو کچھ اور دکھا کر نہیں، صرف اپنا چہرہ دکھا کر کلمہ پڑھایا. جتنے آئے بس غریب نواز کا چہرہ دیکھتے گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ غریب نواز کا چہرہ تھا مگر جلوہ مدینے والے مصطفیٰ کا تھا، جلوہ نجف والے علی المرتضیٰ کا تھا، جلوہ کربلا والے حسین پاک کا تھا، جلوہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی آنکھوں کا نور تھا. واہ واہ واہ. جو ان کو دیکھتا تھا انہیں کربلا والوں کی یاد آ جاتی تھی، جو ان کو دیکھتا تھا انہیں مدینے والوں کی یاد آ جاتی تھی. وہ چہرہ دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا میرے بھائی. اور یہ دربار غریب نواز میں بھید بھاؤ نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے. بھید بھاؤ آپ میں میرے میں ہو سکتا ہے، ہم بولیں گے یہ غیر مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ، ہم میں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی قسم غریب نواز پہ کاس بھید بھاؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غریب نواز کی نظر ہم غلاموں پر مذہبی اعتبار سے نہیں ہے. غریب نواز تو ہم کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یہ میرے رب کا بندہ ہے. غریب نواز کی نظر مولا، اور اس کے وسیلے سے یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. بولے یہ میرے رب کا بندہ ہے. غریب نواز چاہتے ہیں کہ میرے پاس کافر بھی آئے، غریب نواز چاہتے ہیں کہ میرے پاس عیسائی بھی آئے، غریب نواز چاہتے ہیں میرے پاس مجوسی بھی آئے، مشرک بھی آئے، یہودی بھی آئے، جتنے مذاہب والے ہیں سب آئے. غریب نواز کہتے ہیں میں تو دعا سب کے لیے کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت دوزخ میں جانے سے بچ جائے
کلمہ پڑھ کے جنت کی حقدار بن جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے غریب نواز تو چاہتے ہیں ہر کوئی میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے, وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے, جنت کا حقدار بن جائے. غریب نواز دروں سے نکالنے والے کا نام نہیں, ہر در سے بلا کے اپنا بنانے والے کا نام ہے. کیا بات کیا بات. یہ مولویوں کے جھگڑے, اے تو مسجد کو نہیں آ رہا, اے تو ہماری خانقاہ کو نہیں آ رہا, اے خبردار تو کلی میں نہیں دکھنا. یہ مولویوں کے جھگڑے, یہ مولوی کی بارگاہ نہیں, یہ صوفیوں کے سردار کی بارگاہ ہے. یہاں سے اختلاف نہیں بڑھتا, یہاں سے انسانیت بڑھتی ہے. یہاں سے جھگڑے عام نہیں ہوتے, یہاں سے محبت عام ہوتی ہے. یہاں سے فتوے نہیں نکلتے, یہاں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جھڑکیاں دینے والے کی بارگاہ نہیں ہے, یہ ایک ہی لکڑی لے کے سب کو ہکالنے والے کی بارگاہ نہیں ہے. یہ تو جو آئے دامن میں چھپا کے اپنا بنانے والے کی بارگاہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میرے غریب نماز میں اتنی اپنائیت ہے, اتنی اپنائیت ہے, اتنی اپنائیت ہے, اتنی اپنائیت ہے. آج گلی گلی میں اختلاف عام ہو رہا ہے. 24 گھنٹے مسلمانوں کے خلاف ٹی ویوں پہ بولا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ایک میرا غیر مسلم بھائی اپنے سر پہ پھول کا ٹوکرا اٹھا کے در غریب نواز پہ آ رہا ہے. نعرہ حیدری فیضان غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سبحان اتنے پروپوگنڈے کے بعد بھی دنیا غریب نواز کی محبت دلوں سے نہیں نکال سک رہی. نہیں اچھا چلو بیچارے مجبور لوگ آ رہے, بولے ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے منسٹر آ رہے ہیں, ایم ایل ایس آ رہے ہیں, ایم پیز آ رہے ہیں, فلم اسٹارز آ رہے ہیں. نہیں پھر یہ دیکھو صرف یہاں کے لوگ نہیں آ رہے ہیں, پاکستان کے لوگ بھی آ رہے ہیں. بنگلہ دیش کی منسٹر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, پاکستان کے پرویز مشرف میرے غریب نواز, ہندوستان کے نہرو جی میرے غریب نواز, ہندوستان کی اندرما میرے غریب نواز. آئے آئے میرے دوستو, یہ توڑنے والوں کا در نہیں, یہ جوڑنے والوں کا در ہے. اگر کسی کو دین کا کام کرنے کا شوق ہے نا, کیوں چاہ رہا ہے کہ میری طرف سے کچھ دین کا کام ہو, تو بے وقوف توڑنے والا مت بن, جوڑنے والا. ہندو مسلمان کی رٹ مت لگا, سکھ عیسائی کی رٹ مت لگا, کافر مجوسی مشرک کی رٹ مت لگا. سب کو اپنا بنا, سب کو اس نظر سے دیکھ کہ یہ سارے کوئی مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں مگر ہے تو بندے خدا کے. تو یہ نظر سے دیکھ کہ تیرے نبی کا کلمہ اتنوں تک پہنچا, اور اتنوں تک کیسا پہنچنا چاہیے. تو یہ دیکھ کہ اس کو جہنم سے بچا کے تجھے جنتی کیسے بنانا. میرے بھائیو, اللہ کا واسطہ, ہم لوگ دین کا مطلب ہی بدل دیے میرے بھائی, پورا دین کا مطلب بدل دیا. ہمارے پاس اتنے اختلافات, اتنے جھگڑے. مسجد کو جاؤ رے نماز پڑھنے بولے تو وہاں بھی لڑ کے مر جا رہے بے وقوفا.
وہاں بھی لڑکے مر جا رہے، مسجدوں کو بھی فتنہ بنا دیے، سلامہ بانٹ لیے بھائی، سلام بانٹ لیے، اس کا سلام یہ کہتے، اس کا سلام یہ کہتے، سلامہ بانٹ لیے، ٹوپیاں بانٹ لیے، شملے بانٹ لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک دن یہ صوفی شملہ بننے والا شریف آدمی میں ایک دن ہرا شملہ بنا تو میرے کو لوگوں پوچھ رہے ہیں کیا مولانا اے اماں یہ کہاں لا رہے بڑے بھائی، تیرے شر سے اللہ کی پناہ، شیطان کا دوسرا بھائی ہے، مردہ نکال دیے پورے دین کا، اختلافات، فتنے، انتشار، جھگڑے، دین کا مردہ نکال دیے، دین کا مردہ۔ دین اختلافات کا نام نہیں ہے میرے بھائی، دین محبتوں کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین انسانیت کا نام ہے، دین کردار کا نام ہے، دین تہذیب کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین بھائی چارگی کا نام ہے، دین اخوت کا نام ہے، دین درگزری کا نام ہے، دین معاف کرنے کا نام ہے، دین گلے لگانے کا نام ہے، دین اب اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کا نام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہی اختلافات نے ہماری اصلیت کو چھپا دیا۔ کل تک ہم مسجدوں کے باہر نماز پڑھ کے نکلے تو ہمارے ہندو بھائی بہنیں اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے ٹھہرتی تھی تاکہ مسلمان پھونک مار دیا تو میرے بچے کو شفا ہو جاتی، بلکہ اب ہم یہ سب ختم ہو گیا، یہ اخلاق ختم ہو گئے، یہ انسانیت ختم ہو گئی، یہ محبت ختم ہو گئی۔ اب ہم لوگ کیا، ہمارا ایک ہی رستہ تھا، اس کا نام تھا صراط مستقیم۔ ہم لوگ نئے شاخاں بیچ میں نکال لیے، نئے گلیاں نکال لیے۔ غریب نواز مدینے سے آئے تو صراط مستقیم لے کے آئے، جب صراط مستقیم کا پتہ لوگوں کو بتائے تو چلنے والے 25، 50 ہزار، 2000 نہیں آئے، صراط مستقیم کا تعارف ہوا تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے آ گئے۔ آج ضرورت ہے، ابھی بھی حالات جو بگڑ رہے ہیں نا، ان حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تو خدا کی قسم مسلمانوں کو اپنے بیچ میں سے، اپنے ذہنوں میں سے یہ خیال ختم کرنا پڑے گا کہ وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ مشرک ہے۔ آپ کو بس ایک ہی کام کرنا پڑے گا، میں ویسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کروں گا جیسے میرے غریب نواز نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک مثال دے رہا ہوں خالی بات سمجھانے کے لیے، یہ جو دیگ ہے نہیں، یہ دیگ ہے نہیں، یہاں پر غریب نواز کے دور میں بھی کھانا پکایا جاتا تھا، غریب نواز کے دور میں یہاں کھانا پکایا جاتا تھا، غریب نواز کے دور سے یہ لنگر کا سسٹم۔ اب یہ الگ بات ہے جب چھوٹی دیکھتی ہوں گی بعد میں بڑے ہو گئے ہوں گے، الگ ہے، حالات بدلتے گئے، ماحول بدلتا گیا، مگر یہ لنگر کا سسٹم غریب نواز کے زمانے سے۔ غریب نواز کے پاس کچھ غیر مسلم آتے تھے ملاقات کے لیے، آتے تھے، غریب نواز کے پاس آتے تھے، غریب نواز سے فیض لیتے تھے، بیٹھتے تھے، میرے سیاں کیا کہتے ہیں دیکھتے رہتے تھے، صنم کی صورت دیکھتے رہتے تھے، اپنے پیارے کا چہرہ دیکھنے آتے تھے، اللہ کے محبوب کا دیدار کرنے آتے تھے، فاطمہ الزہرا کے لاڈلے کا پیار دیکھنے آتے تھے۔ کربلا والوں کا بیٹا ایسا ہے تو کربلا والے کیسے تھے ہوں گے، دیکھنے آتے تھے۔ علی کے شہزادے کا چہرہ ایسا ہے تو علی کا چہرہ کیسا تھا ہوں گا، دیکھنے آتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھنے آتے تھے۔ مگر کچھ دنوں بعد ان کا وہ آنے کا سلسلہ رک گیا، غیر مسلم ہے، بےچینی ہوئی، ہمارے آقا غریب نواز کو بےچینی ہوئی۔ غریب نواز نے بے چینی سے پوچھا کہ لوگوں، وہ جو لوگ آتے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، وہ غیر مسلم تھے، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو بولے حضور ہمیں نہیں معلوم۔ بہت جاؤ معلوم کرو، ان کی خیریت دریافت کرو، وہ خیریت سے ہے نہیں ہے پوچھو، جاؤ دیکھو، کوئی اگر مسئلہ ہو تو ہم کو بتاؤ، ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جا کے پتا معلوم کرے تو پتا چلا کہ بھائی ہم لوگ آتے تھے، مگر ہمارے مذہب میں گوشت سے ہم لوگ اجتناب کرتے، گوشت ہم لوگ نہیں کھاتے اور گوشت کھانے والوں کے پاس نہیں جاتے۔ جب ہم پچھلی بار آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ دربار غریب نواز میں لنگر میں گوشت بن رہا ہے، اس لیے ہم اس گوشت کی وجہ سے جو ہے احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں سختی سے گوشت سے بچنے کی تعلیمات ہے۔ سرکار غریب نواز کو آ کے وہ خدام سنائے، سرکار وہ گوشت کی وجہ سے دربار میں لنگر میں جو گوشت بن رہا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ رہے۔
اسی وقت غریب نواز نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے دربار میں گوشت نہیں بنے گا۔ آج تک بھی یہ دیگوں میں کھانا تو بنتا ہے، گوشت نہیں بنتا۔ یہ غریب نواز نے ایسا اہتمام کیا، کہا اگر ہمارے کھانا چھوڑنے سے، گوشت کھانے سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، مذہب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بولے ہم گوشت چھوڑ دیں گے مگر کسی کے دل کو تکلیف دینا گوارا نہیں کریں گے۔ ایسا انسانیت کا لحاظ رکھا غریب نواز۔ ایسا اہتمام کیا میرے غریب نواز نے دیگر مذاہب کے لوگوں کا، ایسا اہتمام کیا میرے بھائی، اتنا لحاظ رکھا غریب نواز نے۔ ہمارے مذہب میں وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، مگر غریب نواز نے کہا اگر ہمارے کھانے کی وجہ سے کوئی اگر ہم سے دور ہوتا ہے تو ہم کو گوشت چھوڑ دیں گے مگر خدا کے بندے کو ہم سے دور ہونے نہیں دیں گے، ہم سے دور ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ سکھاتا ہے آپ کا مذہب، یہ ہے اسلام، یہ ہے حقانیت، یہ ہے صوفیزم۔ آج کل بعض بے وقوف لوگ صوفیزم کا بالکل غلط تعارف کرا دیے۔ صوفی بولے تو کیا، بولے تو لمبے لمبے یہاں تک لٹاں چھوٹنا، ہاتھوں میں 16 چھلے پہننا، پھول نکلا۔ چھچورے پنے کے بے وقوف نالائق لوگ آ گئے، یہ صوفیزم کو بدنام کر رہے ہیں۔ ارے دیوانے، صوفی کا مطلب چھو چھا کرنا نہیں ہے، صوفی کا مطلب چھلے پہننا، نئے نئے رنگی برنگی کپڑے پہننے کا نام صوفیزم نہیں ہے۔ صوفیزم کا مطلب ہے اپنے دل کو اتنا پاک کرنا کہ سامنے والے کے دل سے کفر بھی ختم ہو کے وہ بھی پاکی حاصل کر لینا۔ دیکھو دیکھو صوفی جو لفظ ہے نا، یہ صوف سے بنا ہے۔ صوف، صوف کہتے ہیں عربی میں روئی کو، روئی کو آپ دیکھیں نا، کپاس جس کو کہتے ہیں روئی، یہ ہوتی ہے سفید اور بالکل سافٹ، ایسا ہی دباؤ پورے انگلیاں مل جاتے ہیں، پھر کھولا سا ہو جاتا، سافٹ، انتہائی سافٹ، اور وہ بالکل سفید ہوتی، اتنی سفید اتنی سفید اتنی سفید کہ اس میں رائی برابر کی بھی جو ہے کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی سے بنا ہے صوف، اسی صوف سے بنا ہے صوفی۔ اللہ والے کا دل بھی ویسے ہی پاک، ایک دم سفید ابیض ہوتا ہے اور اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا اثر سامنے بیٹھنے والے پہ جاری ہو جاتا ہے، اس کی روحانی کیفیات کا اثر سامنے والے پہ شروع ہوتا ہے، وہ ان کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا، قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ غریب نواز کی اسی صوفیت نے 90 لاکھ کو اپنے دور میں کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، آپ کو ایک اور بات بتا دوں تاکہ پتا چلے کہ غریب نواز ہے کیا اور ہمیں ہندوستانیوں کو فی الوقت کیا کرنا ہے۔ میں ایک بات، بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج دربار غریب نواز سے بیٹھ کر۔ بہت مبارک بات کے مستحق ہیں وہ نوجوان جنہوں نے کووڈ کے دور میں، مسلمان نوجوانوں نے غیروں کے گھر میں جا کر ان کے باپ داداؤں کے جنازے اٹھائے۔ اللہ کی قسم وہ مبارک بات کے مستحق ہیں، مبارک بات کے مستحق ہیں، مسلمان ہیں، مگر کسی پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم کا کووڈ میں انتقال ہو گیا۔ وہ بیماری اور وبا کی وجہ سے ان کے بچوں نے ان کے باپ داداؤں کے جنازوں کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر مسلمان نوجوان اپنے گھروں سے نکلے، ان کے باپ داداؤں کی ارتی بھی اٹھائے، ان کی چتا بھی اٹھائے اور لے جا کر ان کی چتاؤں کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات کرے۔ سن لو، خدا کی قسم، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ بھائی چارگی ہے اسلام کے اندر، اختلاف نہیں ہے اسلام میں۔
آج بھی جشن میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو ہم اس حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ فروٹ لے کر گورنمنٹ ہاسپٹلز کو پہنچ جاتے ہیں، مسلمان کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، ہندو بھائی کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، سکھ کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، عیسائی مریض کو بھی فروٹ دے رہے ہیں، اس دواخانے میں رہنے والے ہر بیمار کو جو کسی بھی مذہب کا ہو وہ فروٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ ارے سنو، اسی بھائی چارگی، اسی اخوت، اسی محبت کا نام اسلام ہے، اور غریب نواز ہندوستان آئے تو یہی اسلام لے کر دنیا میں یہاں پر تشریف لائے، یہی اسلام لے کر تشریف لائے۔ اسی کا نام اسلام ہے میرے بھائی۔ اخوت، بھائی چارگی کو عام کرو، آپ چاہو، آپ محبت کرو، کسی کے مذہب سے نفرت مت کرو۔ اگر کوئی کر رہا ہے نالائق بے وقوف ہمارے مذہب سے محبت کر نفرت کرتا ہے، کرنے دو۔ وہ کر رہا ہے ہمارے مذہب سے نفرت، اس کو کرنے دو، وہ اس کی اخلاق ہے، تم اس کے مذہب کا احترام کرو، یہ تمہارے اخلاق ہے۔ ہم اس کی طرح جہالت نہیں کر سکتے، ہم اس کی طرح جہالت، ہم اس کی طرح نیچلی حرکت، ہم اس کی طرح گری ہوئی حرکت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ غریب نواز نے ہمیں ایسا کرنا نہیں سکھایا ہے۔ نہیں، آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ آپ کا یہ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہو جائے گی آپ کے اندر۔ میرے غریب نواز، ہائے ہائے ہائے، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان میرے غریب نواز، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کے اسی بارگاہ شریف میں جب غریب نواز رہتے تھے یہاں پر، ہاں ہاں ہاں، لوگاں گلیوں کو دیکھ رہے، پھر رہا رہے، ابے حولے تو ان کو دیکھ رہا، میں ان گلیوں میں غریب نواز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں ہمارے غریب نواز پھرا کرتے تھے، جہاں پر آ کر بابا فرید چلا کش ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں قطب الدین بختیار کاکی ٹہلا کرتے تھے۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں نظام الدین آیا اور جایا کرتے تھے۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں پر آنے والوں کو چراغ دہلوی بنایا جاتا ہے۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں میرے بندہ نواز پلکوں کے بل چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، سرکار غریب نواز کی حیات مبارکہ، آپ کا دور مقدس، دور اقدس سرکار غریب نواز کا، آپ بیٹھے اپنے دربار میں، اپنی خانقاہ شریف میں، ایک شخص آیا سرکار غریب نواز کے پاس، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، آ کے غریب نواز سے کہنے لگا، سرکار وہ دلی کے بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی ہے، میرے غریب نواز، اے معین الدین، میں نے 1 سال کے لیے اس کے پاس زمین گروی رکھا کر، رہن رکھا کر، میں نے اس کے پاس سے پیسے لیا تھا، یہ سوچ کر کے کاروبار کر کے اس کا پیسہ سود سمیت واپس کر دوں گا، مگر ہوا یہ کہ میں 1 سال سے محنت کرتا گیا، سود دینا تو دور کی بات، اصل بھی جمع نہیں کر سکا، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں بادشاہ میری وہ زمین قبضہ نہ کر لے، اور وہ قبضہ کر لے گا تو اس کا حق ہے، اور غریب نواز میرے پاس وہ ایک ہی آمدنی ہے جس کے بعد میرے بچوں کا گزارا اسی کے ہوگا، اسی میں ہم کھیتی باڑی کریں گے اور اپنے بچوں کو پالیں گے۔ سرکار میری گزارش ہے، آپ ذرا وہ بادشاہ کو بول دیجئے، مجھے یقین ہے آپ کی بات سن کے بغیر پیسے لیے میری زمین واپس کر دیں گا۔ غریب نواز سرکار بولے، جی اچھی بات ہے، آپ بے فکر ہو جائیے، میں ان تک جو ہے یہ بات پہنچا دوں گا، آپ کی بات پہنچ جائے گی۔ نہیں سرکار، آپ بولیں گے ان خاصیت وہاں تک پہنچتا نہیں پہنچتا، کہیں سرکار انہیں قبضہ کر لیں گا تو میرے سرکار میری جائیداد چلے جاتی، ذرا توجہ فرمائیے۔ تو غریب نواز پوچھے، جی اچھی بات ہے، آپ بے فکر رہیے، میں ایک خط لکھ دیتا ہوں، بادشاہ کو مل جائے گا۔ تو نہیں سرکار، آپ سے گزارش ہے سرکار، تھوڑا رحم فرمائیے، تھوڑا رحم، کیا کرنا بولیے؟ سرکار آپ اجازت دیے تو اپن جا کے آ جائیں گے نا، بولا زمین کی محبت میں غریب نواز کو تکلیف دینے کی چکر میں بیٹھے ہوا ہے،
اور وہ اجمیر میں نہ ٹرین ہے وہ دور میں، نہ کار ہے، نہ فلائٹ ہے، نہ بس ہے، نہ بائک ہے، نہ سائیکل ہے، اور پھر اب اجمیر سے دلی چلو بول رہا۔ غریب نواز سرکار بولے آپ بے فکر رہیے، میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں۔ بولے نہیں سرکار، کہیں قبضہ کر لیں گا میرے سرکار، میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے سرکار، آپ تھوڑی تکلیف اٹھائیے، چلیے نا سرکار۔ بولا غریب نواز اللہ کی قسم کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے کرم نواز ہیں، کتنے عطا کرنے والے ہیں۔ غریب نواز سنا اچھی بات ہے اس کو۔ اب غریب نواز یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائیں گا، ناراض ہو جائیں گا، دل آزاری ہوں گی، مایوس جائیں گا میرے دربار سے۔ غریب نواز بولے اچھی بات ہے، آپ کل آ جائیے، فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے۔ بولے کیسا جانا ہے؟ پیدل جانا ہے، جہاں گھوڑا مل گیا گھوڑے پہ بیٹھنا، اونٹ مل گیا اونٹ پہ مل گیا، جو نہیں ملا خاموش جنگلوں سے پیدل چلتے جانا۔ اونٹ تو دلی تک چلیں گا نہیں، گھوڑا تو دلی تک چلیں گا نہیں، جو سواری ملی ملی، نہیں ملی پیدل۔ غریب نواز بولے اچھی بات ہے آپ آ جائیے، کل چلیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں خوشی سے گھر کو گیا، رات بھر سویا، صبح اٹھا، جہاں ٹیکنا تھا ٹیکا، آ گیا۔ میرے غریب نواز کہنے بولے سرکار چلیے۔ غریب نواز سرکار فجر پڑھ کے بیٹھے تھے ذکر میں، بولے اب اس کے ساتھ چلنا ہے۔ غریب نواز سرکار اٹھائے، کمبل چہرے کندھے پہ ڈالے، بولے چلو۔ غریب نواز سرکار نکل گئے بھائی، اللہ اکبر، نکل گئے غریب نواز سرکار۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دلی دروازے کو نہیں، دلی کو۔ ایک غیر مسلم کی خاطر، یہ تھا پیغام غریب نواز کا، یہ تھی دعوت غریب نواز کی، یہ تھی اخلاق غریب نواز کے، یہ تھی انسانیت غریب نواز کی۔ کوئی بے وقوف مانے یا نہ مانے، مگر یہ تو کردار علی کے بیٹے کا ہے، یہ تو کردار نبی کے نواسے کا ہے۔ عطائے رسول نبی کی عطا لے کر آیا، کیا تھی وہ عطا؟ یہی عطا تھی، میرے بچے تیرے پیر میں چھالے پڑتے ہیں تو پڑ جانے دے، مگر تیرے در سے کوئی مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ یہی عطا لے کر آئے تھے میرے غریب نواز، یہی فیضان لے کے آئے تھے میرے غریب نواز، یہی فیضان بانٹ رہے ہیں میرے غریب نواز۔ اللہ اکبر، یہی بانٹ رہے فیضان، آج بھی یہی فیضان بٹ رہا ہے۔ لینے والوں کی ضرورت ہے، ہم جہالت پر آ گئے، ضلالت پہ اتر آئے، شرارت پہ اتر آئے، بداخلاق، بدمزاج، بدتمیز ہو گئے۔ ہم کیا غیروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے؟ نالائق ہو، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے۔ ہم کیا جا کے اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اخلاق سکھائیں گے، انسانیت سکھائیں گے؟ مسجدوں کو ہم نے فتنوں کی جگہ بنا دیا، جھگڑالو بنا دیا، فتنے باز، اختلاف، شرارت، فتنہ ہماری پہچان بن گئی۔ خدارا مسلمانوں، یاد رکھو، درے غریب نواز میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے سے، انتشار سے، اختلاف سے، ضلالت سے، سلامت سے، بدمعاشی سے، اسلام کا کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام صبر کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام درگزاری کا نام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے، اسلام گلے لگانے کا نام ہے۔ ارے اپنوں سے جتنی محبت کرتے اتنی ہی محبت غیروں سے کرنے کا نام اسلام ہے۔ واہ واہ، اللہ اکبر، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ معاف کرے، ہم تو فتنوں میں پڑ گئے میرے بھائی، انسانیت، صوفیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی،
تعلیمات غریب نواز ہمارے اندر سے ختم ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب غریب نواز سرکار نکلے، چلتے 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 5 دن سفر کرنے کے بعد دلی پہنچے غریب نواز۔ 5 دن سفر کرے غریب نواز، 5 دن سفر کر کے پہنچے غریب نواز دلی۔ جب غریب نواز دلی کے قریب آئے، دلی کی قوم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز دلی آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے بات پہلتے پہلتے پوری دلی میں کوہرام مچ گیا کہ غریب نواز آ رہے ہیں، غریب نواز آ رہے ہیں، غریب، حتیٰ کہ بادشاہ کے کانوں تک رکعت پہنچی۔ اتفاق سے ان دنوں میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی دلی میں تھے۔ سرکار خطب پاک کے کانوں تک پہنچی تو سرکار خطب پاک بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے خانقاہ سے نکلے، یہاں تک کہ حضرت بختیار کاکی کے سر پہ ٹوپی ہے نہیں، ان کی وہ تک خبر نہیں تھی۔ دوڑتے ہوئے آئے اس راستے کی طرف جاتے غریب نواز دلی میں انٹری لے رہے۔ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ ننگے پیر بھاگتا ہوا دربار غریب نواز، در غریب نواز تک آیا جہاں غریب نواز جہاں سے گزر رہے تھے۔ آ کے گھٹنوں کے بل ٹھہر گیا۔ سرکار بختیار کاکی پریشان، دلی کا بادشاہ پریشان، بڑے بڑے وزراء پریشان۔ سرکار آپ کیسے زحمت کیے، اجمیر سے آپ کیسے تشریف لا رہے ہیں، آپ کیسے آئے میرے آقا؟ سرکار غریب نواز نے کہا بادشاہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا۔ بولے میرے آقا حکم فرمائی، کیا کام تھا؟ بولے یہ میرا چاہنے والا ہے، میرے علاقے میں رہتا ہے، اجمیر کا رہنے والا ہے بادشاہ، اس کی زمین آپ کے پاس گروی ہے، میری خواہش ہے آپ وہ زمین دے دیجیے۔ بادشاہ سر رکھ دیا قدموں میں۔ سرکار مانگتے تو سلطنت دے دیتا، صرف اتنی زمین مانگنے کے لیے آپ اجمیر سے آ رہے ہیں؟ اتنا کہنے کے لیے میرے آقا آپ وہاں سے اتنی تکلیف اٹھا کے آ رہے ہیں؟ بولے جی ہاں، یہ میرا اپنا چاہنے والا ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں چل کے آپ سے کہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں خط لکھ دیتا، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بھیجوا دیتا ہوں، خاصیت کو بھیجواتا ہوں، مگر یہ بیچارہ سمجھا کہ شاید اس کی بات نہیں بنے گی، اس لیے اس نے کہا کہ آپ چلے۔ تو بادشاہ میں آ گیا، بولے سرکار میرے آقا آپ کہہ دیتے نا میرے سرکار، میں آپ کے پاس آ جاتا، میں گدا بن کے، غلام بن کے، خادم بن کے آپ کے در پہ آتا، میرے سرکار آپ زحمت کیوں کرے؟ یہ کہتا تو ہے ضرور مگر آپ زحمت کیوں کرے؟ میرے آقا حکم دیتے میں آ جاتا۔ تو سرکار غریب نواز کہے مجھے معلوم ہے، میں لکھ بھی دیتا تو آپ دے دیتے، میں بولتا تو آپ آ جاتے، مگر میں نہیں آتا تو اس کی دل آزاری ہوتی۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اس کا دل توڑنا برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور کا بیٹا نہیں، میں رحمت للعالمین کا بیٹا، میں حسنین کریمین کا بیٹا ہوں، میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کا لخت جگر ہوں، میں علی المرتضیٰ کا سبط ہوں، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، میرے خاندان پر آج آئے میں برداشت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بادشاہ اسی وقت حکم دیا جاؤ اس کے پیپر لے آؤ، ساتھ میں اتنے 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 تھالے اشرفیوں کے لے آؤ۔ گئے بادشاہ کے خدام، سرکار کو بھی ایک قدم چلنے نہیں دیا انہیں، خدام گئے جا کے وہاں سے اشرفیاں لے آئے، تھالوں میں بھر بھر کے لے آئے۔ میرے سرکار یہ اس کی زمین کے پیپر بھی آپ کے قدموں میں ہے، یہ ساری دولت اس کو دے دیجئے، آپ کے قدموں میں۔ میرے بھائی ہمارے بزرگاں یہ ایسا اسلام پھیلا سو ہے میرے بھائی، یہ ہے مسلمان کی شان۔ کیا غریب نواز جب آئے کیا اسلام سے لوگ نفرت نہیں کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے جو پرتھوی راج چوہان یہاں کے جو بادشاہ تھے، ان کی ماں نے وہ بڑی جو ہے نجومی ٹائپ کی عورت تھی، اس کو خبر ہو چکی تھی ایک شخص اب اجمیر میں آئے گا،
اس کی نشانی یہ ہوگی بغل میں مسلح ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور وہ پرتھوی راج چوہان کی پوری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو اپنے بیٹے کو وہ بول چکی تھی کہ بیٹا کچھ بھی کر، ایک فقیر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ چند لوگ ہیں، ان کو اس میں داخل ہونے نہیں دینا تو۔ نفرت ہم سے اب نہیں کی جا رہی میرے بھائی، ہم سے نفرت 1400 سال سے کی جاتی ہے۔ ہم نفرتوں میں پلنے والے لوگ ہیں۔ آپ یہ نہیں بولنا ہر طرف آپ تم نفرتوں میں پلنے والے ہو، تم تلواروں کے بیچ میں پلے ہو، تم ظالموں کے بیچ میں پلے ہو، تم شریروں کے بیچ میں پلے ہو۔ ارے ہم وہ ہیں، ابراہیم تھے تو نمرود کے ساتھ پل رہے تھے، موسیٰ تھے فرعون کے ساتھ پل رہے تھے، مصطفیٰ تھے ابو جہل کے ساتھ پل رہے تھے۔ ارے ہم اپنوں میں نہیں پلے، ہم ظالموں کے بیچ میں پلے، ہم غیروں کے بیچ میں پلے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز۔ تم اپنوں میں نہیں پلے، تم غیروں میں پلے ہو۔ میرا حسین یزیدیوں میں پل رہا تھا، یزیدیوں میں پل رہا تھا۔ ارے میرے علی کو اتنے اختلافات، اتنا ظلم سہنا پڑا۔ میرا علی اختلافات کی وجہ سے مدینہ منورہ جیسا شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ سرکار مولا علی المرتضی مدینے کو جو دار الخلافہ رسول اللہ نے بنایا تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسی عظیم المرتبت ہستی اور سے دار الحکومت جس مدینے کو مقرر کر رکھا تھا، اتنے اختلافات ہوئے۔ مولا علی المرتضی نے تلوار اٹھانا گوارا نہ کیا، مگر آپ نے دار الخلافہ کو بدل لینا گوارا کیا، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے اگر میری تلوار چلے گی تو گلا ان کا کٹے گا جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ علی نے گالیاں سننا پسند کی، اختلاف کو پسند کیا، علی نے انتشار کرنے والوں کی ضلالت کو برداشت کیا، مگر اللہ کی قسم علی نے ان کو قتل کرنا، ان کا خون بہانا پسند نہیں کیا میرے بھائی۔ اختلاف آج نہیں ہے، دار الخلافہ مدینے سے منتقل کر کے کوفہ کو بنایا گیا۔ آپ سوچو کیا سینے پہ پتھر رکھ کے نکلے ہوں گے حضرت علی، کیا سینے پہ پتھر رکھ کے گئے ہوں گے حضرت علی۔ مدینہ چھوڑ کے جانا حضرت علی کے لیے کوئی معمولی بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اختلافات نہیں پلے، ہم کو چاہیے کہ ہم اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، انسانیت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، پیار کا دامن کبھی نہ، نوازتے جائیں، سب سے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے کام کرتے چلے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ آج ضرورت ہے، آج ضرورت اختلافات کو عام کرنے کی نہیں، صوفیزم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صوفیت کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو آیا وہ اپنا موسٹ ویلکم اپنا ہے، کسی بھی مذہب کا ہوگا۔ یہ مذہب کا آئینہ لگا کے لوگوں کو مت دیکھو، صوفیت کا آئینہ لگا کے لوگوں کو دیکھو۔ اینک پہننا ہو تو چشتیت کی اینک پہنو، اینک پہننا ہو تو قادریت کی اینک پہنو، اینک پہننا ہو تو سہروردیت کی اینک پہنو، اینک پہننا ہو تو نقشبندیت کی اینک پہنو۔ ایسے نقشبندی بنو، انسان تو انسان نظر مٹکوں پہ پڑ جائے تو مٹکوں سے بھی اللہ اللہ کی صدر۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ غریب نواز کے مشن کو سمجھو،
ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں. غریب نواز کے مشن کو سمجھو. آج بھی غریب نواز کی دیگوں میں دیکھو سب کے لیے لنگر بن رہا ہے. پورا ہندوستان لنگر کھا سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے مذہب کے خلاف بنا ہوا لنگر ہے. نہیں کہہ سکتا. ہر مذہب والا آ کے کھا سکتا ہے. اور غریب نواز کا لنگر صرف مسلمان نہیں کھاتا, میرا ہندو بھائی بھی کھاتا ہے, سکھ بھی کھاتا ہے, عیسائی بھی کھاتا ہے, مجوسی بھی کھاتا ہے, مشرک بھی کھاتا ہے. سب کھاتے ہیں کیونکہ میرے غریب نواز نے اپنے لنگر کو بنایا ہی ویسا ہے. بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے. بھید بھاؤ نہیں. بھید بھاؤ نہیں کرنے دو نا. دیکھو انہوں نفرت کریں گے تو پتا چلیں گا نا کہ ہم کون ہیں. نہیں, آپ اخلاق دکھاؤ, آپ محبت دکھاؤ, آپ پیار دکھاؤ, آپ شفقت کرو, درگزر کرو, معاف کرو, تبھی تو پتا چلے. او انسان اس کو بولتے نہیں. اس کا نام ہے بھائی محبت. کسی کا نام انسانیت, کسی کا نام ہے. اسی سے اسلام کا نام. آپ سمجھ رہے ہو کرامت سے اسلام ہے. کرامت سے اسلام نہیں پھیلتا. کرامت سے انا ساگر کوزے میں آ جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرامت سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام اخلاق سے پھیلتا. اسلام محبت سے پھیلتا. کریں گے انشاءاللہ. اب ایک بات سن لو. ہم کیا مٹھی لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. ہم خود لوگوں کو بول رہے ہیں اجمیر کو لکھو جاؤ گے. دل گمت کیسے خطرناک ہو گئے بھائی. اجمیر کو مت جاؤ بول رہے ہیں. میں بولا ڈارلنگ تم اتنے خیانت باتیں تم اتنے خطرناک کہیں کو ہو گئے. تم کہاں سے آئے تھے؟ اجمیر کو مت جاؤ. ارے کہیں کو نہ جاؤ, کہیں کو نہ جاؤ. بولے وہاں کے جو خادم ہے وہ شیعہ. او ماشاءاللہ, میں بھی بچپنے سے جا رہا ہوں, میرے کو دکھے ہی نہیں. کیونکہ میں کبھی خادموں کو تحقیق کرائی چی نہیں. تو خادموں کو تحقیق کرنا کہیں رشتہ کرنا ہے, کہیں بھی کرنا ہے. دیکھو بھائی یہ آپ کو اجازت ہے. کوئی کسی کو پکڑ کے نہ تو وہاں بھی نہیں بننا نہیں بول سکتا. مرضی جاؤ مارو, ہم کیا کریں. ہر ایک کو حق ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا, اپنی اپنی خواہشات کے مطابق جینے کا. ہر ایک کو حق ہے. کوئی کالے کپڑے پہنا, آپ بولتے بول سکتے ہیں. ہر ایک کو حق ہے جو چاہے کرو بھائی, آپ کی مرضی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت دیا, آپ کے سامنے اچھا ہے, سب ہے, نیک ہے, بد ہے, خیر ہے, شر ہے, اچھائی ہے, برائی ہے, تعلیم ہے, سب ہے. آپ کی مرضی ہے. جو چاہے ایکسپٹ کرو, جو چاہے قبول کرو. مگر یاد رکھو یہاں پر اگر کوئی آدمی خادموں کی وجہ سے کسی کو روک رہا ہے تو میری نظر میں اس سے بڑا بے وقوف پورے ہندوستان میں کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر خادم صاحب سے فیض لینے نہیں آ رہے. بے شک بے شک بے شک. ہم خادم صاحب سے ملنے نہیں آ رہے. یہاں پہ اتنے لوگ آئے اجمیر کو, کوئی بھی مل کے سوچ کے نہیں آیا میں فلاں خادم سے ملوں گا, فلاں خادم کی زیارت کروں گا, فلاں خادم سے فیض لوں گا, فلاں خادم کی دعا لوں گا. خادم کے واسطے کوئی بھی نہیں آئے. یہاں پہ آنے والا, ہر آنے والا غریب نواز کے واسطے آ رہا ہے. آپ غریب نواز سے نہیں روک سکتے. جو غریب نواز سے روکیں گا سن لے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ تو وہ در ہے. آج کے اس اختلاف اور فتنوں کے دور میں اگر پورے ہندوستان کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جا سکتا ہے تو اس پلیٹ فارم کا نام غریب نواز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ غریب نواز کے نام پہ مسلمان بھی ایک جگہ آ سکتا, ہندو بھی ایک جگہ آ سکتا, سکھ بھی ایک جگہ آ سکتا, عیسائی بھی ایک جگہ آ سکتا. ہر مذہب کا ماننے والا, جتنے مذاہب ہندوستان کے اندر ہے, ہر مذہب والا میرے غریب نواز کے نام پہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتا ہے. اگر آج اختلافات اتنے ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کی قسم وہ کہیں اور سے نہیں, وہ دربار غریب نواز سے ختم ہو سکتے ہیں, نام غریب نواز سے ختم ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اسی بارگاہ کے بارے میں کہیں مسلمان ہو کر ٹوپی پہن کے داڑیاں چھوڑ کے کہ دربار غریب نواز میں مت جاؤ, اصل میں کیا ہے, خادمہ بہانہ ہے.
دلوں میں بغض غریب نواز ہے، دلوں میں بغض غریب نواز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، دیکھو یہ کائنات میں ہند میں جتنی گنبدیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جتنی گنبدیں ہیں، گنبدیں ہیں نہیں ہیں؟ ارے گھور کے تو ڈرو نا، ذرا بولو کتنے گنبد ہوں گے پورے ہند کے اندر؟ ہندوستان میں کتنے ہوں گے جانو؟ ہندوستان میں کم سے کم 1 لاکھ گنبد ہوں گے، 1 لاکھ گنبد ہوں گے۔ اللہ کی قسم وہ ساری گنبدیں یہ گنبد غریب نواز کا صدقہ ہے۔ میرے غریب نواز نہیں آتے تو یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ولایت تو دور کی بات ہے، مقام منصب تو بہت دور کی بات ہے، گنبدیں تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اگر غریب نواز نہیں آتے ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ غریب نواز آئے عطائے رسول بن کر تو پھر یہاں پر وہ لوگ پیدا ہوئے جن کے بعد ان کی مزاروں پر گنبدیں بنائی جانے لگی۔ جتنوں کی گنبد بنی ہے نا، اللہ کی قسم یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے، غریب نواز کا صدقہ ہے۔ آپ بولے ہم جو کچھ بھی ہے ہم ہیں، ہماری وجہ سے چل رہا ہے ہمارا، چپ چچوڑا ہے تو آیا کتنے سال ہوئے؟ ہونے 25 سال 50 سال 100 سال، تیری اوقات کیا ہے اس سے بڑھ کے؟ یا 800 سال 900 سال سے میرے خواجہ کا راج چل رہا ہے۔ کیسے؟ اچھا دیکھو، اب خالی تم لوگ 15 سال میں جتنے حالات خطرناک دیکھ رہے، 12 سال میں اوپر سے نیچے ہو جا رہے، نیو ہو جا رہے پورا، تو 900 سال میں کیسے کیسے حالات سے نہیں گزرا ہوں گا ہندوستان؟ نہیں، کیسے کیسے حالات سے نہیں گزرا ہوں گا کہ ہندوستان، کیسے کیسے سچویشن نہیں آئیں گے، کیسے کیسے حالات نہیں آئیں گے، ویسے حالات میں بھی اللہ کی قسم ان مسلمان گزر کے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں بیٹھا ہوا ہے مسلمان اس ہندوستان کے اندر۔ یہ میرے غریب نواز کا فیضان ہے۔ کیا ہم لوگ سمجھ عقل کو یوز نہیں کرنا چاہتے، لکھے کے فقیر بنے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سنو، دیکھو یہ عطائے رسول ہے، ہند الولی ہے، ہند الولی۔ اللہ نے ان کو سلطان الاولیاء، سلطان الہند بنا کر بھیجا ہے۔ وہی شخص اس در سے فیض پائے گا جو ان کو ان کی شان کے مطابق مان کے آئے گا، ان کو ان کی عزت کے مطابق قبول کر کے آئے گا، ورنہ یہاں سے اس کو فیض ہرگز نہیں ملے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کروں گا، یا پھر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں روضہ اطہر مواجہ شریف کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، قبر رسول کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، یا پھر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں گا، 3 نیت ہو گئے۔ پہلے والے کی نیت ہوئی مسجد نبوی کی زیارت، دوسرے کی نیت ہوئی مواجہ شریف قبر رسول کی زیارت، تیسرے کی نیت ہوئی رسول اللہ کی زیارت۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے اللہ کی قسم، جو شخص یہ نیت کر کے آیا کہ مسجد نبوی کی زیارت کروں گا تو اللہ اس کو مسجد نبوی کی ہی زیارت کا شرف دے گا، ثواب دے گا۔ جو سوچا کہ میں قبر رسول مواجہ شریف کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں تو اللہ اس کو صرف قبر رسول کی زیارت کا ثواب دے گا، مگر آنے والا یہ نیت لے کر آ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی قسم اس کی آنکھوں کو چہرے مصطفیٰ نظر تو نہیں آیا، مگر نیت کے مطابق اللہ اس کو مصطفیٰ کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سے آئے گا اس کو وہ پھل ملے گا۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ خدا کی قسم میرے غریب نواز کا فیض لینے کی نیت سے آؤ، آپ کو غریب نواز کا فیض ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا۔ اجی تم تو مومن ہو، مومن، میرے غریب نواز کے در سے تو غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جایا، تم کو کیسے ملے گا؟ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ بعض بیوقوف لوگ ایسے ہیں، اب ہم زیارت کر کے باہر نکلے، آجا مولانا ذرا دعا کریے نا، میرے بچے کے واسطے دعا کریے، میرا بھائی پریشان دعا کریے، میری بیوی پریشان سے دعا کریے۔ ارے بیوقوف تے کو مولانا سے دعا کرانا تھا تو پھر درے غریب نواز پہ آیا کہیں تو مولانا کو جھولی پکڑ کے آئے ہوئے صدقہ ڈال دو سرکار بول کے، تو مولانا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے بیوقوف، یہ غریب نواز ہے، یہ میری جتنی سنتے ہیں تیری بھی اتنی ہی سنتے ہیں۔ ہاں کہ کبھی تو غلام تو بن رہا ہے، عاشق تو بن رہے یار، تو محبت سے جھوک تو صحیح ہے بھائی۔ اگر تیرے کو اتنا یقین نہیں ہے کہ میری مولانا میری غریب نواز نہیں سن رہے ہوں گے، میں ان سے دعا کروں گا، ان سے دعا کرا لوں گا، ان سے دعا کر، تو بھی تو اتنا تیرے کو یقین چاہیے غریب نواز آیا نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو بھی اتنا، سنیوں کو بھی اتنا خطرناک عقیدہ کمزور ہے۔ درگاہوں کو تو ایک جنے لال لاڑا لے کے جا رہے ہیں، ایک جنے کالا تاگا لے جا رہے ہیں، ایک جنے تو چوڑیا لے کے جا رہے ہیں، ہری چوڑیا۔ کئی بھی اماں ہو بولے تو بنے تو درگاہ میں شادی ہوتی ہے۔ اگر دیوانی وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو تیرے چوڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تیرے خفلوں کی، تالوں کی، پھولوں کی، مٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ سن، ان کو تیری عقیدت کی ضرورت ہے۔ ان کے در پہ آپ جانتے ہیں غریب نواز کو نہیں پہچانتے؟ میں بتاتا ہوں، پیرا خرید پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو چوکھٹ ہے نا، چوکھٹ، یہ چوکھٹ، یہ بلند دروازہ، آپ اس کو چوم کے اندر ختم رکھتے کہ آپ کائی کو آئے، آپ کو کیا ہونا، آپ کو کیا چاہیے، میرا غریب نواز جان لیتے ہیں، خبر ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ولی کو نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یہ تو ولی ہے، ولی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں قبرستان میں، عام مومنوں کی قبرستان میں، جہاں پہ تمہارے میرے باپ دادا دفن ہے، وہ قبرستانوں میں جب کوئی آدمی آتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو سلام کرتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں قبر میں لیٹنے والا سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، فرد علیہ السلام، وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا۔ حضور فرمائے آنے والے کو وہ خبر میں لیٹنے والا رشتے کے ساتھ پہچانتا، میرا بھتیجا آیا، میرا بھانجا آیا، میرا داماد آیا، میرا بیٹا آیا، میرا باپ آیا، میرا چچا آیا، میرا پھپھا آیا بلکہ پہچانتا، میرا مرید آیا بلکہ پہچانتا۔ اتنا شعور کے ساتھ عام آدمی عام قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ تو وہ ہے جہاں سے خطبیت و غوثیت کی تقسیم ہوتی ہے، تو تم یہاں آ کر السلام علیکم یا غریب نواز، السلام علیکم یا معین الدین، تم کہتے ہو نا اللہ کی قسم میرے غریب نواز تم کو پہچان لیتے ہیں۔ آج حیدرآباد والا غلام آیا ہے، آج اتر پردیش والا غلام آیا ہے، آج جو ہے کلکتہ والا غلام آیا ہے، آج دلی والا غلام آیا ہے، مہاراشٹر والا غلام، غریب نواز پہچان لیتے ہیں۔ آپ کو خالی غلام بننا ہے بس، آپ سر غلامی کا سر ان کی بارگاہ میں پیش کر، پھر دیکھو غریب نواز کیسے نوازتے۔ ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ کئی لوگ تو آتے ہیں، کئی لوگ آئے اجمیر کو آئے، آتے جو ہے اجمیر میں بیٹھے ہوئے، کتنے دن سے بھائی آپ؟ الحمدللہ 3 دن سے۔ اوہ ویری گڈ، ماشاءاللہ 3 دن سے الحمدللہ۔ میں پوچھا کہاں بیٹھے رہے؟ میں نے گیسٹ ہاؤس۔ اوہ ویری گڈ۔ اندر سرکار کا نہیں کتنی دیر بیٹھے؟ پرسوں ایک 15 منٹ بیٹھا تھا، کل ایک 10 منٹ میں، آج جاؤں گا بلکہ سوچ رہا ہوں میں۔ ابے چچورے تو اتنی سر کی 15 منٹ 20 منٹ کے واسطے آیا ہے،
آके गेस्ट हाउसों में बैठ रहे, बेगम को ले रहा, पूरे शॉपिंग सेंटर आप फिर रहा, वहां से वहां देख रहा, बेगम ये होटल में आज अच्छा दिख रहा, बेगम वहां लस्सी पी रहा, वहां जूस पी रहा, खा रहा पी रहा, हुर हुर कर रहा, सुबह चल रहा। अरे जरे गरीब नवाज पे आओ तो शाहजहानी मस्जिद के आंगन में बैठो, सुभान अल्लाह, बैठ के या दलाइलुल खैरात पढ़ो, यहाँ बैठ के तिलावत कुरान करो, यहाँ बैठ के मदीने वाले मुस्तफ़ा पे दरूद भेजो। तेरी जिंदगी भर के तमाम आमाल रद्द हो सकते हैं, मगर जिस अमल का वसीला गरीब नवाज बन जाए, अल्लाह की कसम दे रहा हूँ अमल रद्द है। अंदर जाओ, क्योंकि अंदर पब्लिक बहुत होती ना, ज्यादा वक्त आपको नहीं मिलता अंदर ठहरने का। जाओ अंदर, कदमों को चूमो, सरकार को सूरत बताओ, सरकार अब तक गुलामी में मुझे रखे, मरे तक रखना, मेरी नस्लों को भी रखना सरकार, मेरी क़यामत तक आने वाली पूरी नस्लों को अपना गुलाम बना के रखना सरकार। गुलामी की फेहरिस्त से नाम से ना, गुलामों की फेहरिस्त से नाम ना निकालना। बस इतनी गुजारिश करके बाहर आ जाओ, आके शाहजहानी मस्जिद के सहन में बैठो, बैठ के पढ़ो। हाँ, गरीब नवाज तवज्जो करो, कौन है रही है मेरे आका पर यहाँ बैठ के दरूद भेज रहा, कौन है जो मेरे दरबार में बैठ के सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर रहा है, कौन है ये जो मेरे पास बैठकर दरूद पाक की कसरत कर रहा है। गरीब नवाज तवज्जो फरमाते, ओहो ये हैदराबाद का गुलाम है। अच्छा, तवज्जो फरमाती, तवज्जो। यहाँ आके फैज लेने की जगह है, वहाँ बैठे रहते हैं, सेल्फियाँ ले रहा, गुम्बद की फोटो ले रहा, मीनारों की फोटो, क्या करता है गुम्बद की फोटो लेके? या प्यार के वास्ते एक आध ले लिया, चल ले लिया सुबह।